السلام علیکم۔ زرمینہ ایک بہت خوبصورت گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں ہر طرف ہریالی تھی، خوبصورت پھول اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے، مل جل کر رہتے تھے۔ ہر تہوار پر یہاں بہت رونق ہوتی تھی، پکوان پکتے تھے۔ زرمینہ اور اس کی سہیلیاں مل کر گاؤں کی سیر کو نکلتی تھی، درختوں پر لگے ہوئے امرود اور بیر توڑ توڑ کر کھاتی تھی۔ کسی بھی چھوٹی بچی یا بچے کو درخت پر چڑھا دیتی تھی اور وہ بیر اور امرود توڑ توڑ کر نیچے پھینکتا تھا۔ وہ جھولیاں بھر لیتی تھی اور پھر سب آپس میں تقسیم کر لیتی تھی۔ گاؤں میں ایک سکول تھا جہاں صبح سویرے سب بچے مل کر سکول جاتے تھے۔ ان کی تمام ٹیچرز انہیں بہت محنت سے پڑھاتی تھی، غرض کہ اس گاؤں میں ہر طرف امن و امان اور سکون تھا۔ چاندنی راتوں میں لڑکیاں اپنی ماؤں کے ساتھ گاؤں کی سیر کو جاتی اور چوپال میں بڑے بوڑھے یعنی بزرگ پرانے زمانے کے قصے اور کہانیاں سناتے تھے، جسے لڑکے بڑے شوق سے سنتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے سے گاؤں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ گاؤں میں چوریاں ہونے لگی تھی۔ زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ گاؤں میں کوئی بھی اجنبی شخص نہیں آیا تھا کہ جس پر شک کیا جا سکتا ہو۔ گاؤں والے تو سب ایک دوسرے کو عرصہ دراز سے جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی بچہ یا بڑا چوری نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر یہ کس کا کام تھا؟ سب اپنے اپنے طریقے سے کھوج لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ناکام ہو رہے تھے۔ چاچا راجو کی قیمتی کپڑے کی پگڑی جو وہ صرف شادیوں پر یا پھر کسی خاص تہوار پر پہنتے تھے، زرمینہ کی امی کے چاندی کے جھمکے، تازہ گل کا 5000 کا نیا نوٹ اور گل لالا کا سونے کا ہار، آخر اتنی چیزیں کون لے گیا؟ سب پریشان تھے۔ چوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن شام کو زرمینہ اور اس کی دو سہیلیاں پری گل اور مریم چشمے کے کنارے اس کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک چھن چھن کی آواز آئی۔ تینوں لڑکیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، وہ خوف زدہ ہو گئیں۔ امی نے کہا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جایا کرو، مریم بولی۔ ہاں، آج باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اب ہلکا سا اندھیرا ہو گیا ہے، پری گل نے کہا۔ چلو واپس چلیں، زرمینہ بولی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی واپس جا رہی تھی کہ اچانک مریم بولی، وہ دیکھو، ادھر دیکھو، درختوں کے جھنڈ کی طرف، کیا وہ چاچا راجو بیٹھے ہیں؟ تینوں نے ادھر دیکھا، انہیں چاچا راجو کی خوبصورت پگڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر دیکھے جا رہی تھی کہ انہیں پھر چھن چھن کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر بھاگتی، چھن چھن کی آواز ان کے بالکل سامنے آ گئی۔ یعنی ایک بندریا زرمینہ کی امی کے چاندی کے جھمکے اور گلے میں سونے کا ہار پہنے کھڑی انہیں شرارت امیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں چھلانگ لگا کر وہ بندر بھی سامنے آ گیا جو چاچا راجو کی پگڑی پہنے کھڑا تھا۔ پھر کیا تھا، کئی اور بندر بھی آ گئے جو ان بچیوں کو دیکھ کر اچھل کود کر رہے تھے، اور ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی چوری کی چیز تھی۔ پہلے تو وہ تینوں حیرت سے دنگ کھڑی رہی، پھر ایک دم انہیں بہت زور سے ہنسی آ گئی کہ یہ بندر تھے جو اتنے دنوں سے گاؤں والوں کی پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، اس لیے زرمینہ اور مریم وغیرہ کی امی ابو بھی انہیں ڈھونڈتے ادھر آ نکلے۔ انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بندروں کی کارستانی تھی۔ گاؤں والوں نے بندروں سے مال وصول کیا، یعنی چوری شدہ چیزیں جو بہت قیمتی تھی وہ تو نکلوا لی تھی، جو انہوں نے ادھر ادھر چھپائی ہوئی تھی۔ سونے کا ہار بھی بندریا صاحبہ سے لے لیا گیا، لیکن پری گل کی امی کی کانچ کی چوڑیاں جن سے چھن چھن کی آواز آتی تھی وہ بندریا کے پاس ہی رہنے دی تھی، کیونکہ پری گل کی امی نے کہا ایسے بندریا جب چھن چھن کرتے آئے گی تو معلوم ہو جائے گا اور ہم اپنی چیزیں سنبھال لیں گے۔ اب گاؤں والے بندروں سے ہوشیار ہو گئے تھے اور گاؤں میں پھر سکون ہو گیا تھا، جو شاید کسی دوسرے گاؤں سے نکالے گئے بندروں کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور ساتھ والی بیل کے آئیکن پر لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائے اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔